ماشاءاللہ مولائیوں کا مجمع ہے اور بالخصوص ایک اتنا بہترین کام انجام دیا گیا ہے ان نوجوانوں کے ذریعے اور بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے ذریعے کہ جو لائق ستائش ہے اور لائق تعریف ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور بس شرط یہ ہے کہ وہ فائدے ہر آنکھوں سے نہیں دکھیں گے، اس کے لیے عقیدت کی آنکھیں چاہیے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ عالم کا نصب ہونا، دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر نصب ہے یہاں پر دفن گاہ بھی ہے، تازیہ بھی دفن ہوتا ہے اور ہمارے مرحومین کی بھی قبریں ہیں، تو اس کی جو فضیلت ہے یہ عباس باوفا کا پرچم، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ مہینے میں، شاید میں پہلے کسی موقع پہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں مہینے میں ایک دن نوچندی ہوتی ہے نا، نوچندی جمعرات کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، غازی سرکار کا علم برآمد ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے اور اس علم کو پورے گاؤں میں جو ہے وہ اسے لے کر کے پورے گاؤں میں چلتے ہیں جلوس کی طرح سے اور آخر میں اس کو بڑھاتے ہیں۔ کیوں یہ چیزیں کیوں قائم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اصل سبب یہ جو بزرگوں نے قائم کیا وہ اس لیے کیونکہ ایک عقیدت، میں نے کہا نا عقیدت کی آنکھوں سے چیزیں دکھیں گی، اور وہ عقیدت یہ ہے کیونکہ ہمارا جو علم سے تعلق ہے وہ یہ کہ یہ علم اور اس کا فریرہ جو ہے ہمارے لیے شفا ہے، اور ہر مہینے ہم اپنے گاؤں کو ایک حصار کرتے ہیں عباس باوفا کے علم سے، اور اس حصار میں ہم پورے مہینے رہتے ہیں، اسی لیے اور جگہ چاہے جو ہو جائے لیکن ہم سلامت رہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد ہم سلامت رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ہر مہینے حصار کر لیتے ہیں نا اس علم سے۔ دوسری چیز، یہاں پر جو یہ علم نصب ہے یہ مرحومین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیوں؟ کیونکہ جہاں پر سرکار کا علم ہو وہاں پر کسی بھی طرح کا عذاب یا کسی بھی طرح کی ایسی کوئی چیز قریب نہیں آ سکتی جس سے مرحومین کو اذیت ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اسی بہانے زیارت کے لیے جمعرات لوگ آئیں گے اور مرحومین کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا، تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس پیغام کو میں جو یہاں آپ نے بہترین کام کیا اسے میں آگے تک پہنچاؤں گا تاکہ ہر جگہ یہ انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ ہم مرحومین کی قبروں پہ کتنا جاتے ہیں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جس طریقے سے یہ علم نصب ہے مہینے میں ایک جمعرات، نہ ہر جمعرات، نوچندی جمعرات کو سب اکٹھا ہو جائیے، چاہے 2-4 ماتم ہی پڑھ لیجیے، اگر موقع ہے تو مجلس کر لیجیے، مومنین کو ایصال ثواب بھی ہو جائے اور آپ یہاں آ کر کے جو ہے علم کی زیارت بھی کریں، اور آپ کی چیز جو محفوظ ہو گئی ہے اس آپ لکھتے بھی رہے، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، عقیدت میں بھی اضافہ ہو، اور اس شفا والے علم سے ہمیں شفا بھی ملتی رہے۔ اچھا، یہ ہمارے لیے علم ہے کون سا؟ عین لام اور میم والا، ٹھیک ہے، الف لام میم نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی عربی میں کچھ اور ہے، ان کے لیے یہ علم ہے، ہمارے لیے یہ علم ہے، اشاروں کو سمجھیے گا۔ صلی اللہ، الف لام میم والا علم جو ہے اسے کہتے ہیں درد، اسی لیے درد ہمیشہ یہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد امیہ کا بیٹا حرب تھا جس سے جناب ابو طالب سے جنگ ہمیشہ چلتی رہی، اور جناب ابو طالب کے بعد جب رسول اللہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں کون کہا کہ حرب کا بیٹا ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ سے مولا علی سے جنگ رہی، اور معاویہ کے بعد آیا یزید سے جو جنگ ہوئی وہ امام حسین کی جنگ۔ اس طریقے سے یہ خاندانی دشمنی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک آئی، لیکن اللہ نے فضیلت بھی انہی کو دیا، علمداری بھی انہی کو دیا، سارے منصب بھی انہی کو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حق پر تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو خیر پر تھے، اللہ اکبر، اور یہی لوگوں کو ہمیشہ سے علمداری ملی ہے، کیونکہ علم اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو علمدار ہو اور علمداری کر سکے، جو لشکر کو چھوڑ کے بھاگے نہیں بلکہ ہمیشہ ہم علم کو بلند کر کے رکھے۔ اور مولا علی نے بھی یہی کام کیا، ہر جنگ میں کبھی بھی پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیا، اور مولا عباس نے بھی یہی کام کربلا میں کیا ہے، کہا کہ آپ علمداری کرتے تھے، محافظ بھی تھے، علمدار بھی تھے، سقا بھی تھے، کتنے منصب ملے ہیں قمر بنی ہاشم کو۔ تاریخ نے بتایا
کہ ایسے علمدار تھے کہ جب آپ علم لے کر کے آئے اور آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور اس کے بعد کہا اپنے مولا حسین سے کہ مولا ہمیں بھی اب اجازت دے دیجیے، تو مولا نے علم کو لیا اور اس پر جس پرچم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب، آپ نے اس جملے کو کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو مٹا دیا آپ نے اور انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ کتنا بڑا مقصد ہے، عزاداروں کا مجمع ہے، ہر مقصد کو بیان کرنے کی اور ہر بات کو لفظیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں لکھا ہے مولانا حسین نے۔ ارباب یہ تھا جب مولا عباس آئے اور آ کر کے آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، تو آپ نے کہا فوراً ہی مولا حسین نے کہ کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس۔ علمدار کسے کہتے ہیں؟ مولا نے اپنے سر کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد کہا کہ آقا وہ علمدار کیسے علمداری کرے گا کہ جس کا اب لشکر ہی نہیں ہے؟ مولا کیسے وہ علمداری کرے گا؟ اللہ اکبر۔ امام کا یہ جملے کو ادا کرنا، تاریخ کو بتانا تھا کہ کربلا میں عباس کے علاوہ کوئی اور علمدار نہیں تھا۔ کہا کہ بنی ہاشم میں جو سب سے بڑی علمداری جنہوں نے کی ہے کربلا میں، وہ مولا عباس نے کی ہے۔ ارباب اعضا آپ کے سامنے علم نصب ہے، آپ جب بھی علم کو دیکھتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ کہا کہ وہ وفاداری یاد آتی ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کیا عباس نے۔ کہا کہ وہ عہد و پیمان یاد آتا ہے جو ایک بھائی اور بھائی کے درمیان تھا۔ علم میں مشق سکینہ بھی لگی ہوتی ہے، آپ کو وہ بچی بھی یاد آ جاتی ہے نا مشق دیکھ کر کے کہ جس نے لا کر کے علم دیا تھا۔ ابھی